بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفر اللہ و نتوب الیہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیض رضا جاری رہے گا۔ حضرات پہلے یہ کلپ سنیے۔ کیا تحریک لبیک کے ساتھ کام کرنا درست ہے کیونکہ وہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نعرہ ہی مشرکانہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہی مشرکانہ ہے، تو آپ مشرکانہ نعرے کے ساتھ دیکھیے، کسی تنظیم کے اندر کوئی ایک اچھائی دیکھ کر اس سے فوراً متاثر نہیں ہو جانا چاہیے۔ آپ اہل حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے دوسروں سے ممتاز کیا ہے۔ آپ کے نعرے بھی توحید سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کی جماعت کتاب و سنت کی تحریروں سے مالا مال ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے اور جھانکنے کی؟ آپ کو کسی بھی میدان میں الحمدللہ آپ بھوکے نہیں ہیں، ہر میدان میں اللہ رب العالمین نے آپ کو خود کفیل بنایا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس شخص نے کہا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ مشرکانہ ہے۔ اس نے امت مسلمہ کے حضور کے عاشقوں کو یا رسول اللہ کہنے پر مشرک کہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو احکام اللہ نے آپ کی طرف مبعوث فرمائے، بندوں کی رہنمائی کے لیے وہ احکام پہنچا دیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول فرمایا ہے۔ تو جب قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو یا ایھا الرسول آیت کریمہ پڑھ کے فرمایا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ آیت پڑھتے تھے تو وہ بھی یا ایھا الرسول کہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی یا ایھا الرسول کہتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی یا ایھا الرسول کہتے تھے، حضرت عثمان غنی وہ بھی یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے یا ایھا الرسول کہتے تھے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ وہ بھی یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے یہی فرماتے تھے۔ حضرت امام حسن بھی قرآن پاک کی آیت کی یہی تلاوت کرتے ہوئے یا ایھا الرسول فرماتے تھے۔ شہزادہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ کرام اور تمام حضور کی اہل بیت اطہار جنہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھا، وہ یا رسول اللہ کہتے تھے، یا ایھا الرسول کہتے تھے۔ اور پھر آیت کریمہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارہ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں یا نساء فرما کے یہ فرما دیا ہے کہ یا کے ساتھ ندا جائز ہے۔ حضور علیہ السلام بھی یہ یا نساء النبی والی آیت پڑھتے تھے اور اپنی بیویوں کو یا نساء النبی فرماتے تھے، اور صحابہ کرام بھی یا نساء النبی فرماتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت بھی یا نساء النبی یہ پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے بھی پڑھا، حضور کی اہل بیت اطہار نے بھی یہ یا نساء النبی پڑھا۔ تو یہ یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے یہ صحابہ کرام نے لگایا ہے، حضور کی اہل بیت اطہار نے یہ یا نبی بھی کہا ہے، یا رسول بھی کہا ہے۔ اور سنیے قرآن پاک کی آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے غیب کی خبریں فرمانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری والا بنا کے بھیجا، دوزخ کا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا، سراجم منیرہ بنا کے بھیجا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی فرمایا ہے۔ تو آیت کریمہ میں
خود بھی حضور علیہ السلام نے یا ایھا النبی فرمایا ہے، اللہ نے بھی فرمایا ہے، صحابہ کرام بھی یہی پڑھتے تھے، حضور کے اہل بیت اطہار بھی یہی پڑھتے تھے، اولیاء کرام بھی یہی پڑھتے تھے، ائمہ بھی یہی پڑھتے تھے۔ اب اور آیت کریمہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے چادر مبارک جو لی ہوئی ہے اس کی طرف نسبت کر کے حضور کو پکارا ہے، تو یا ایھا المزمل فرمایا ہے۔ اور آیت کریمہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اس میں بھی چادر مبارک کا ذکر ہے، تو یا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے، تو فرمایا ہے یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی بھی فرمایا، یا ایھا الرسول بھی فرمایا، یا ایھا المزمل بھی فرمایا، یا ایھا المدثر بھی فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم بھی فرمایا۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کو یا نبی کہنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں صحابہ کرام کا، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، صحابہ کرام کا یہ نعرہ تھا، ینادونا یا محمد و یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام یہ نعرے لگاتے تھے، ینادونا یا محمد و یا رسول اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اسی طرح صحابہ کرام کی یہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ یا رسول اللہ بھی کہتے تھے اور یا محمد بھی کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جنگ یمامہ میں جب مسلمہ کذاب، جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے، ان کی فوج نے جب یہ نعرہ تکبیر لگایا تو صحابہ بھی لگاتے تھے۔ اب حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے یہ نعرہ لگوایا یا محمدہ، تو اس سے جنگ اللہ پاک نے فتح فرمائی۔ تو یا نبی کہنا، یا محمد کہنا، یا رسول اللہ کہنا، یہ صحابہ کرام کا پاک طریقہ ہے۔ اور یہ جو شخص اس نے کہا ہے کہ یہ مشرکانہ نعرہ ہے، یہ خود ہی مشرک ہے، یہ مسلمانوں کو مشرک کہنے والا، یہ خود ہی اس کا نظریہ ہی، اس کا عقیدہ ہی باطل اور فاسد اور عاطل ہے۔ مسلمانوں نے جو حضور علیہ السلام کو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی اس وقت پہچان بن چکا ہے، تو یہ نعرہ قرآن پاک سے بھی یا رسول اللہ کہنا ثابت ہے۔ اس جاہل کو تو اتنا نہیں پتا کہ یہ کم از کم نہ میر ہی پڑھ لیتا، وہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یا قریب بعید دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ شرع میں تو عامل سے بھی لگتا ہے کہ نا واقف ہے، یا قریب اور بعید میں شرع میں تو عامل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ہدایت النحو بھی پڑھ لیتا، وہاں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے، کافیہ ہی پڑھ لیتا، شرح جامی پڑھ لیتا، عبد الغفور پڑھ لیتا، متن متین پڑھ لیتا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یا جو ہے یہ قریب بعید دونوں کے لیے آتا ہے، مگر یہ ان کا فاسد عقیدہ ہے، یہ پوری ان کی جماعت کا ہی باطل نظریہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا یہ مشرکانہ ہے۔ مشرک تو تم ہو جو مسلمانوں کے قرآن پاک کے نظریے کو مشرک کہہ رہے ہو، یہ مشرکانہ تم نظریہ رکھتے ہو، مسلمانوں کو کہہ کر تم نے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کر لیا ہے۔ مسلمان یہ انشاءاللہ نعرہ رسالت لگاتے رہیں گے، لبیک یا رسول اللہ کہتے رہیں گے، تاجدار ختم نبوت کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آتی رہیں گی، اور یہ فاسد اور غاصب اور باطل لوگوں کے کلیجے پر چڑھ کے یہ نعرہ لگتا رہے گا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔